بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، روافظ و نیم روافظ کی شروع سے پہلے دن سے یہ کاوش، یہ کوشش، یہ صحیح رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ اس کے اوپر میں نے بہت سارے کلپس اب تک اپلوڈ کر چکا ہوں اور یہ اسی کے تسلسل کی ایک قسط ہے۔ یہ لوگ وہ احادیث جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتی ہیں اور وہ خاص کر کسی صحابی کے خلاف ہوتی ہیں تو اس کو بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں، غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ صحابہ پر تان کر سکیں، صحابہ پر انگلی اٹھا سکیں، آوازیں بلند کر سکیں۔ ابھی ریسنٹ ویڈیو میں ایک نیم رافضی کہتا ہے ہم زبانیں تو کھولیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم زبانیں تو کھولیں گے۔ میرے بھائی، آپ زبانیں اس لیے کھولیں گے کیونکہ آپ لوگ مثل قلب ہیں، اور جو مثل قلب ہوں وہ کتوں کی طرح اکثر اوقات بسا اوقات جہاں مال نظر آئے، جہاں ہڈی نظر آئے، وہاں ہانفتے ہوئے، زبانیں کھولتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جہاں ہڈی نظر آتی ہے وہاں بھاگ پڑتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ضعیف حدیث کو صحیح بنا کر محض اپنا نقطہ نظر کو ثابت کرنے اور ایک صحابی کے کردار کو داغدار کرنے کی مکمل کوشش اور مکمل صحیح کرتے ہیں۔ آن دا کانٹرری، اسی طریقے سے وہ احادیث جو کسی صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں اور خاص کر جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں وارد ہوئی ہوں، ان کو ضعیف کرنے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ تو آئیں اس ایڑی چوٹی کے زور کو اوندھے منہ گراتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ صحابی رسول عبد الرحمن بن ابی عمیرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ اس کی تحقیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اب دو روافظ ہم نے جو چنے، جو کہنے کو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت گردانتے ہیں، ویب سائٹس اسی نام سے ہیں، چورن اسی نام سے بیچتے ہیں، لیکن وہ اپنے تئیں اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس حدیث کے اوپر اپنا تبصرہ ریکارڈ کراتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ ہمیشہ جب بھی کسی حدیث پر کوئی جرح ریکارڈ کراتے ہیں تو وہ جرح ان کی اپنی نہیں ہوتی ہے، یہ جرح ایسی اٹھا کے لاتے ہیں جو ان کے مقصد کو پورا کرتی ہو، چاہے وہ بات آدھی ہی کیوں نہ ہو، وہ اتنے پر ہی راضی، اتنے پر ہی بازی ہے۔ میٹھا میٹھا کوڑا کوڑا تھو تھو، میٹھا میٹھا کھا لیں گے، کوڑا کوڑا تھوکیں گے۔ کوڑا کوڑا اس لیے کیونکہ وہ کسی صحابی کی شان میں وارد ہونے والی کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر جو سب سے پہلا یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں موصوف کہ ان سب باتوں کے بعد وہ ترمذی سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبی اکرم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس کو ہادی و مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے۔ اس حدیث کو کتنے ہی محدثین ہیں جو ضعیف کہتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کہیں۔ ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی ہیں۔ میرا یہ چیلنج ہے فرقہ جہلمیہ کے بانی اور مقلدین سے کہ وہ کسی ایک کتاب کے اندر یہ دکھائیں کہ امام حاکم علیہ رحمہ نے یا امام نسائی علیہ رحمہ نے اس کی تحقیم کی ہو اور اس کو ضعیف کہا ہو۔ منجن بیچتے ہوئے جو منہ میں آئے بیچو بیچو، نکالو نکالو۔ بھائی کس کتاب میں انہوں نے تحقیم لگائی؟ کس جگہ پر، کس مقام پر؟ آپ تو ایچ ڈی ڈسپلے لگاتے ہیں، کدھر ہے؟ اس ویڈیو میں تو لگایا نہیں۔ اور اگر غلطی سے ہم نے وہ ویڈیو مس کر دی ہے تو ان کے مقلدین سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ حوالہ میرے تک پہنچا دیا جائے، میرے انسٹاگرام ہینڈل پر نیچے آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟
لیکن موصوف کو بہت شوق ہوتا ہے حوالے دکھانے کا، لیکن یہاں تو دکھائے نہیں۔ بھائی کی حقانیت کیسے ثابت کریں؟ کیسے ثابت کریں بھائی کی حقانیت؟ ایچ ڈی ڈسپلے تو دکھایا ہی نہیں ہے، کیسے ثابت کریں گے آپ ہیں؟ اچھا آج کل نا ان کے اسٹوڈنٹس نے نیا ڈرامہ پکڑا ہوا ہے، ان سے بات کرو نا تو آگے سے کہتے ہیں ہمارا علی مرزا سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا ڈی پی لگائی علی مرزا کی، باتیں کر رہے ہیں علی مرزا والی، ہمارا اس سے کوئی تعلق، ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے۔ خیر، اپنی بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے موصوف کہتے ہیں باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے کے جاتے ہیں، یعنی بہت سارے محدثین جیسے امام حاکم، امام نسائی اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے محدثین بھی ہیں جو اسے حسن درجے تک لے کے جاتے ہیں، جیسے شیخ البانی اور زبیر علی زئی۔ صحیح نہیں، انورٹڈ کوماس، بیکاز انہوں نے اسی طرح زور دے کر کہا کہ زبیر علی زئی صحابی، لیکن صحیح نہیں، حسن تک، اور کہتے ہیں بس اس حدیث سے سارے معاملات حل ہو گئے۔ باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب، صحیح نہیں، حسن تک، اور کہتے ہیں بس یہ حدیث سے سارے معاملات کور ہو گئے۔ یعنی زبیر علی زئی اور شیخ البانی اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں۔ محترم کا یہ کہنا کہ شیخ البانی اس کو حسن کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ، بہتان، بکواس ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ شیخ البانی اس کتاب کو اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ کے اندر لے کر آئے ہیں، اور اس کو انہوں نے صحیح کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ حسن نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنا نقطہ ثابت کرنے کے لیے، چرب زبانی ثابت کرنے کے لیے شیخ زبیر علی زئی پر بھی جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ بولا؟ کہ وہ اس کو حسن کہتے ہیں جبکہ وہ اس کو صحیح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہوتے ہیں علی صاحب؟ ایچ ڈی ڈسپلے چل رہا ہوگا۔ کیا چل رہا ہوگا؟ ایچ ڈی ڈسپلے چل رہا ہوگا کہ شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی تو اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو محترم میرا سوال ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کس بیانی کیوں کرتے ہو؟ مقدمہ ثابت نہیں ہو رہا تو جھوٹ بولو گے؟ مقدمہ ثابت ہی نہیں ہو رہا تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے موصوف جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور ابھی ہم آگے اور بھی پکڑتے ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کہتے ہیں یار دیکھو، جب زبیر علی زئی نے بھی حسن کہا ہے، شیخ البانی نے بھی حسن کہا ہوا ہے، اس پر میرا پورا کلپ ہے کہ کیا امیر معاویہ ہادی و مہدی تھے۔ حسن کہا ہے، البانی صاحب نے بھی حسن کہا، میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی اور مہدی تھے؟ میں نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس روایت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن درجے کی ہے۔ میرے بھائی جب بہت سے محدثین اس کو صحیح مانتے ہیں تو آپ کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ جب آپ کے فیوریٹ شیخ زبیر علی زئی اس کو صحیح مانتے ہیں تو میرے بھائی آپ کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ جب شیخ زبیر علی زئی آپ کے نزدیک حق پرست، سب سے زیادہ حق بولنے والے محدث شیخ زبیر علی زئی علیہ رحمہ، جب وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں تو میری جان کے ٹوٹے اس کو صحیح ماننے میں آپ کو تکلیف آخر ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں، رفس اپنے اندر موجود رفس کا ایک عنصر وہ ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، یہ صحیح حدیث کو بھی ضعیف مانتے ہیں۔ پھر موصوف کہتے ہیں وہاں پر ایسے بہت سے محدثین موجود ہیں جو امیر معاویہ کے لیے سوائے صحابیت کے کسی بھی فضیلت کے انکاری ہیں۔ کہتے ہیں ایسے بھی محدثین موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو امیر معاویہ کے لیے صحابی ہونے کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں مانتے۔ اس میں امام اسحاق، امام نسائی، امام حاکم، امام بخاری شامل ہیں۔ ذکر معاویہ والا باب میں اس میں انہوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، میں بار بار پڑھوں گا، لوگوں کو کوفت ہوگی، میرا یوٹیوب پر کلپ دیکھ لیں۔ کیا امیر معاویہ کاتب وحی ہے؟ میں نے کہا تھا کاتب وحی، مگر اس کے ساتھ کئی اور چیزیں جڑی ہیں۔ دوسری طرف وہ محدثین ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں سوائے صحابیت کے ہر فضیلت کا انکار کرتے ہیں، جس میں امام حاکم شامل ہے، امام نسائی شامل ہے، امام اسحاق شامل ہے، خود امام بخاری شامل ہے۔ جو حضرت معاویہ کے اوپر ذکر معاویہ والا چیپٹر ہے اس میں بھی نجر اسقلانی نے سب کچھ لکھ دیا۔ میں وہ بار بار پڑھوں گا، لوگوں کو کوفت ہوگی، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی تھے؟ میں نے بتایا تھے کاتب وحی، لیکن اس کے ساتھ کئی اور چیزیں جڑی تھی۔ اب موصوف ایک بار پھر اپنا پرانا چورن بیچنے نکلے ہیں، غلیل لوں گا چڑیا ماروں گا، غلیل لوں گا چڑیا ماروں گا۔ ٹاپک کوئی بھی چل رہا ہو، ٹاپک کوئی بھی چل رہا ہو، موصوف گھوم کے غلیل لیں گے اور کیا ماریں گے؟ چڑیا ماریں گے۔
کہتے ہیں اسحاق بن راہویہ کا قول ہے حضور ویڈیو ہماری بھی اپلوڈ ہے، سند میں مجہول راوی ہے، متن میں صراحت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے کہا امام نسائی کا شہادت کا واقعہ بے سند ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، امام نسائی سے ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دکھائی ہے، آپ کا چورن ٹھپ۔ آپ نے کہا امام حاکم، تو ان صاحب نے صاحب مستدرک کا حوالہ دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ بھائی کون سا واقعہ امام حاکم کا، ہمیں تو نہیں پتا، بتاؤ۔ بڑا شوق ہے قصے کہانیاں سنانے کا، سناؤ نا بھائی، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی سٹوری جو لکھی ہو ہے کوئی بتاؤ، ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی وہ امام بخاری والا، یہ بھی بتا چکے ہیں، ویڈیو کلپ HD میں اپلوڈ ہے، اسکرین شاٹ بھی ہیں، حوالے بھی ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے، جائیں دیکھیں، پڑھیں، سنیں۔ اولو الالباب کے لیے آثار موجود ہیں، کوئی ہے جو آثار ڈھونڈنے آئے تو ہم کو پائے۔ کہتے ہیں امام بخاری نے ذکر معاویہ والی بات لکھ دیا، مجھے بتاتے ہوئے کوفت ہوتی ہے، میرے بھائی ذکر معاویہ پڑھ لیا، تاریخ الکبیر بھی پڑھ لو، نہیں پڑھی جاتی، عربی میں ہے مشکل ہوگی پڑھنی۔ اب جائیں تاریخ الکبیر پڑھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باب کھولیں، یہی روایت مہدی والی، ہادی اور مہدی والی روایت امیر معاویہ کے فضائل میں امام بخاری لائے ہوئے ہیں۔ ہاں بھائی کدھر بیچو گے منجن، بکتا ہے نہیں بکتا۔ پھر کہتے ہیں میرا اس پر موقف یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی کرٹیکل حدیثیں ہوتی ہیں نا حضرت معاویہ کے لیے ہیں، یہی ایک حدیث، یہ روایتیں خود نصاب سے ہوتی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہوتا ہے۔ میرا بس ایک سوال ہے کہ کیا امیر معاویہ کو معلوم تھا کہ وہ عادی مہدی ہیں؟ ورنہ جب وہ سنت کے خلاف کام کرتے تھے اور صحابہ ان سے ناراض ہوتے تھے تو وہ ان کو بتاتے نا کہ میں عادی ہوں، مہدی ہوں، اور اس حدیث کے غابی وہ خود کیوں نہیں آئے؟ میرا اس میں موقف یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی کرٹیکل حدیثیں ہوتی ہیں نا، حضرت معاویہ کے تو ہے ہی ایک یہ والی ہے جس کو زیادہ اٹھایا ہوا ہے ترمذی کی، یہ روایتیں ان اصحاب سے خود ہوتی ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہوتا ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، کیا حضرت معاویہ کو پتا تھا کہ وہ ہادی اور مہدی ہے؟ بس مجھے یہ بتا دیں، ورنہ جب وہ ایسے کام کرتے تھے جن سے صحابہ ان سے ناراض ہوتے تھے کہ آپ سنت کے خلاف چل رہے ہیں، تو وہ ان کو بتاتے نا میں ہادی اور مہدی ہوں۔ اس حدیث کے راوی وہ خود کیوں نہیں ہے؟ کہ لو یو، کیسی اللاجیکل، غیر منطقی، جاہلانہ بکواس۔ دیکھو آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی میں کیا بات کر رہا ہوں، کل کو یہ بات 4 پڑھے لکھے بندوں میں جائے گی، وہ بیٹھ کے سوچیں گے نہیں یار یہ کیا بات، یہ بھی کیسا بے تکا لا یعنی اعتراض ہے کہ اس کے اوپر سوائے زیر لب مسکرانے کے اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ اس پہ ہم ہنسیں نہ تو پھر کریں تو کریں کیا۔ لیکن یہ موصوف، میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے یوٹیوب پہ، وہ کلپ موجود ہے، بایوگرافی آف علی مرزا، میں نے بڑی محبت کے ساتھ علی مرزا کے اوپر وہ پورا ایک کلپ ریکارڈ کرایا، اور اس کے اندر وہ میں نے بیانیہ بتایا کہ علی مرزا کیسے اپنا چینل رن کرتے ہوئے اس کو مزید بڑھا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا کاوشیں کوششیں کر رہا ہے وہ بندہ۔ تو میں نے اس میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ لوگوں کے بیانات چوری کرتا ہے، کانٹینٹ کریٹر نہیں ہے یہ، کانٹینٹ رائٹر بھی نہیں ہے یہ، کانٹینٹ کا ناقل بھی نہیں ہے یہ، کانٹینٹ کا چور ہے یہ، چور ہے کانٹینٹ۔ موصوف نے چوری کدھر سے کیا پتہ ہے آپ کو؟ ایک بریلوی عالم کی کتاب سے، جس کو بریلوی اون نہیں کرتے، ان بریلویوں کو یہ صاحب اون نہیں کرتے، لیکن ان کی ریسرچ چوری کر لی۔ کیا بات کی ہے، ایک ایسے بریلوی عالم کا حوالہ چوری کیا جن بریلوی عالم کو بریلوی علماء قبول ہی نہیں کرتے، اون ہی نہیں کرتے، اور یہ وہ بریلوی علماء ہیں جن کو یہ موصوف اون نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ چشتی رسول اللہ پڑھتا ہے۔ Where does logic go؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی پکڑو، ہمیں کس نے پکڑنا ہے؟ انہوں نے بھی یہی بات اپنی کتاب کے اندر اپنی بکواس ثابت کرنے کے لیے لکھی۔ اس بندے نے وہی بات کاپی پیسٹ کر کے شروع کر، کرنے والی گل کریا کرو، کرنے والی، کہتے ہیں کرنے والے کام کرو، کرنے والے بات کرو، تاکہ 4 بندوں میں تمہاری حرزہ سرائی نہ ہو۔ اب 4 انا 4 بیچاروں کے پاس آسرا تو ہے کوئی نہیں، لکھو نیچے ناس بھی 80 2812 80 the damage has been done،
اٹی نکلنے والی. اگلا لاؤ شابہ. خیر موصوف کہتے ہیں. پھر محدثین جو اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں نا، وہ اس کے راوی کو جو یہ بیان کر رہا ہے اسے تابعی مانتے ہیں اور اس روایت کو مرسل مانتے ہیں. وہ محدثین ہیں جو اس میں جو صحابی روایت کر رہے ہیں وہ اس کو تابعی مانتے ہیں، مرسل روایت مانتے ہیں. راوی کون ہے بیان نہیں کرنا ہم نے. کون سے محدث نے ایسی جرح کی ہے؟ ٹائم نہیں ہمارے پاس، ایچ ڈی اسکرین شاٹ کوئی نہیں ہے. کون سے ایسے محدثین ہیں جنہوں نے اس روایت کو مرسل کہا جبکہ ان کے چہیتے محدثین اس کو صحیح مانتے ہیں. اور آج میں وہ بات کروں گا جو ان کے مقلدین ہمیں کہتے ہیں. ان کو کہو نا کہ یار روایت ضعیف ہے، ہاں شیخ زبیر علی زئی نے اس کو صحیح کیوں کہا، شیخ البانی نے اس کو صحیح کیوں کہا. تو آج میں سوال کرتا ہوں، موصوف جواب دیجئے گا، مقلدین مرزا جواب دیجئے گا کہ شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کیوں کہتے ہیں. ذرا اصول سے بات کریں، اصول سے بتائیے گا اس حدیث کو صحیح کیوں کہا انہوں نے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دکھائیں کہ کیوں اس کو صحیح کہا گیا، جو دل میں آئے بس. ویسے تو موصوف کے لیے یہ کہنا کفایت کرتا تھا کہ شیخ البانی نے صحیح کہا، کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا، ہیں یہ کفایت کر جاتا تھا نا بھائی. آج کیوں نہیں کر رہا؟ جب آج دونوں صحیح کہہ رہے ہیں تو کہہ رہا بہت سے محدثین اس حدیث کو صحیح نہیں کہتے، ضعیف کہتے ہیں. واہ کیا لاجک ہے بھائی آپ کی. آپ کے قوم شعیب کی طرح لینے کے بانٹ ہو رہے ہیں، دینے کے بانٹ ہو رہے ہیں. ہمیں دیتے ہو تو شیخ البانی کی تحکیم دے دیتے ہو، اپنی باری آتی ہے تو ذہن لگا کے سوچ کے کسی نہ کسی محدث نے اس کو ضعیف کہا ہوگا. ہماری باری آتی ہے تو کسی نہ کسی محدث نے اس کو صحیح کہا ہوگا. یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ ہم کسی حدیث کو کہیں یہ ضعیف ہے، دیکھیں کسی نہ کسی نے تو صحیح کہا ہے، دیکھیں یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیں کسی نہ کسی نے اس کو ضعیف کہا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہو، کرتے ہو کیا ہو؟ یہ کر کیا رہے ہو؟ اب یہاں دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں تو لینا ہی نہیں ہے. اور آخر میں محترم اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر بخاری مسلم میں امیر معاویہ کا جو کردار ہمیں ملتا ہے نا، کون سا 2924 والا کون سا کردار؟ اچھا سوری، وہ ہادی و مہدی سے دور دور تک میچ نہیں کرتا. لہٰذا میرا موقف یہ ہے کہ بخاری مسلم ایک حجت ہے جو اس بات میں فٹ ان بیٹھے تو ان محدثین کا ساتھ دیں جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے. اچھا صحیح طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہمارے لیے کیا ہیں؟ حجت ہیں. 2924 کدھر ہے؟ کدھر ہے 2924 27992800 کدھر ہے؟ کبھی پڑھو نہیں پڑھو گے موت نہ آ جائے. امیر معاویہ کی شان پڑھنے سے پہلے موت نہ آ جائے. اچھا اس کے بعد انہوں نے پھر وہی کہ فلسفہ علی بن الجاد کا بیان کیا. ہم نے بتایا بھائی جان یہ لوگے تو یہ بھی لے لو، ہماری پورا کلپ موجود ہے، ساتھ لنک آ رہے ہیں، کلک کرتے جائیں. ابن عباس کا امیر معاویہ کی گستاخی کا وہی الزام حمار والا میرے بھائی جواب دیا جا چکا ہے. کتنی بار نکالو گے؟ حدیث ہی ضعیف ہے. مسلم 4776 عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، او میرے بھائی اس کا بھی جواب دیا جا چکا ہے، کلپ لگے ہوئے ہیں، بار بار بیان کروں گا تو کیا ہوگی؟ کوفت ہوگی. یہ کہہ رہے تھے. اچھا یہ اعتراضات تھے مولانا کیا نام ہے ان کا؟ علی مرزا، انجینئر علی مرزا صاحب. دوسرے محترم ہیں مولانا اسحاق صاحب. وہ کہتے ہیں جی تحفۃ الاحوذی میں امام ابن عبد البر کا قول کہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ صاحب بھی نہیں تھے، اس لیے یہ روایت مرسل ہے. فتح الباری سے انہوں نے اقتباس اٹھا لیا. پھر کہا جی ابن حجر نے جو اصحابہ لکھی ہے نا اس میں لکھا ہے کہ یہ صحابی ہیں. اچھا علی مرزا نے کوئی تحقیق نہیں اس کے اوپر پیش کی. مولانا اسحاق صاحب نے چلو تھوڑی تحقیق اس کے اندر پیش کی. علی مرزا کا چونکہ تحقیق سے دور دور تک ہے نہیں، چوری کر کر کے بنانا ہے. اچھا کہتے ہیں جی وہ ابن حجر تو ان کو وہ مانتے ہیں، ابن حجر نے جو الاصابہ لکھی ہے انہوں نے اس کو کیا ثابت کیا؟ صحابی ثابت. ابن حجر نے جو کتاب، اب ان کو پتہ لگ گیا ابن حجر نے ان کو صحابی مان لیا. اب ہمارا مقدمہ تو یہیں پہ فوت ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا صحابی. اب ہم کیا کریں گے؟ کہتے نہیں یہ معتبر کتاب ہی نہیں ہے ابن حجر کی، اور اس پہ فخر بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم اس کتاب کا حوالہ نہیں مانتے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس حدیث کی مکمل سند پر بات کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.